میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز فرمایا تو اپنے بیگانے بن گئے. وہ جو راہوں میں پلکیں بچھانے والے تھے، صادق الامین کہنے والے تھے، وہی ہاتھوں میں پتھر اٹھائے کھڑے تھے. عرصہ دراز تنگ کر دیا گیا. آپ جس وطن میں پیدا ہوئے ہوں، جن گلیوں میں آپ پلے بڑھے ہوں، پھر وہی گلیاں، وہی علاقہ، وہی وطن آپ کے لیے تنگ کر دیا جائے، جینا دشوار ہو جائے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر جور و ستم کی نئی نئی داستانیں رقم کی گئی. آخرکار اجازت ملی صحابہ کرام کو کہ ہجرت کر سکتے ہیں. تو بعض صحابہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. 5 سال تک اپنے وطن سے دور رہے. یہ درد، یہ تکلیف اپنی جگہ پر، اور ادھر حضور کے صحابہ پہ ظلم و ستم کے نئے سلسلے شروع ہوئے. اور آخرکار قریش مکہ نے جب دیکھا کہ اب سارے پرو بگنڈے ناکام جا رہے ہیں، محبوب کریم تو اپنے کام سے پیچھے 1 انچ بھی ہٹنے کے لیے تیار نہیں، کسی بات پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب انہوں نے آپس میں بیٹھ کر معاہدہ کیا. کہنے لگے معاہدہ کرتے، آؤ سارے ایک دوسرے کے ساتھ قسم اٹھاتے ہیں. معاہدہ یہ کیا گیا کہ آج کے بعد بنو ہاشم کو رشتہ دیں گے بھی نہیں، رشتہ لیں گے بھی نہیں. آج کے بعد اس محدود علاقہ کے اندر کوئی سامان ان سے خریدا بھی نہیں جائے گا، کوئی سامان بیچا بھی نہیں جائے گا. اب چشتیہ شریف کی طرح کوئی یہ جدید شہر تو نہیں تھے نا، بڑا مشکل سے کہیں سے سامان آیا کرتا، اسی پر گزر بسر ہوتی تھی. اب بے شرا ختم ہو گئی، بیکاٹ کا سلسلہ شروع ہوا. اور حتیٰ کہ بنو ہاشم کو وادی شیب ابی طالب کے اندر 3 سال گزارنے پڑے. آپ سوچ سکتے ہیں انسان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں جب اپنی وطن کی مٹی جو ہے، ہوا فضا آپ کے خلاف ہو جائے، جب گلیاں دیکھنے کو دل چاہے لیکن آپ کو اجازت نہ ملے. وادی شیب ابی طالب کے اندر میرے حضور کے خاندان نے 3 سال انتہائی کرب میں گزارے، مشکل میں گزارے. اور آپ اگر تصور کی دنیا سجائیں تو سوچیں نا کہ 3 سال کے اندر کتنے ایام بنتے ہیں، کتنے مہینے بنتے ہیں، جب کوئی چیز آپ خرید بھی نہیں سکتے ہیں، بیچ بھی نہیں سکتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ بولنے کے لیے تیار نہیں، گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں. حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا جب آپ کے خاندان کے افراد پتے چبانے پر مجبور ہو گئے. حتیٰ کہ سمیت اصوات صبیانہم، بنو ہاشم کے بچوں کے رونے کی آواز بھوک کی شدت کی بنا پر وادی سے باہر آیا کرتے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے، ہمت کے ساتھ کوہ گراں بن کے ڈٹ کے کھڑے رہے. فرمایا یہ کام میرا نہیں، یہ تو میرے رب کے دین کا ہے، تو اس پر میں کیسے تمہارے ساتھ کوئی سلو کر سکتا ہوں، کمپرومائز کر سکتا ہوں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ 3 سال استقامت کے ساتھ گزارے نا، تو پھر ان کے سارے وہ جو سوچے تھی نا، وہ دھری کی دھری رہ گئی. وہ جو انہوں نے سوچا تھا کہ یہ مجبور ہو جائیں گے، وہ ساری باتیں ختم ہو گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتایا، وہ جو معاہدہ لکھا گیا نا، وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ آویزہ کر دیا گیا کہ کوئی ان کے ساتھ میل جول نہیں رکھے گا. فرماتے ہیں اب جب یہ بات ہوئی نا، 3 سال کے کڑے وقت کے بعد اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا، حبیب ہم نے آپ کو پرکھ لیا، ہم نے آپ کی آزمائش کر لی ہے، اور آپ کھرے اترے ہیں. آپ پہلے بھی کھرے تھے، اب بھی کھرے ہیں. جب آپ کھرے اترے ہیں تو پھر آئیے. اب جس نے وہ معاہدہ لکھا تھا نا، اللہ نے اس کے ہاتھوں کو شل فرما دیا، اور وہ معاہدہ اللہ تعالیٰ نے غیب کے ہاتھوں سے اڑا دیا، ختم کر دیا. اب وہی جو جانی دشمن تھے نا، جان لینے کے در پہ تھے، اللہ نے انہی کے دلوں کو محبوب کی طرف موڑ دیا. اور جب اللہ نے موڑا نا، وہی دشمن جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے وہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے، یہ سفاکیت ہے. 3 سال تک اپنے خونی رشتہ داروں کو تم نے ایک وادی میں محصور کر رکھا ہے، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم نہیں مانتے ظلم کے قوانین کو. فرماتے ہیں اب انہی نے معاہدہ توڑا، سارے معاملات توڑے، اور پھر حضور کو اور آپ کے خاندان کو وادی شیب ابی طالب سے نکالا. اور پھر میرے آقا نے تبلیغ کا کام پھر شروع کیا. پھر اکٹھے ہو کر جناب ابو طالب کی طرف آئے، کہنے لگے اگر یہ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں تو ہم سرداری دے دیتے ہیں، اگر یہ کسی حسین عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو مکہ کی جو حسین ترین عورت ہوگی نا، ہم وہ اس کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں. دولت چاہیے تو انبار لگا دیتے ہیں، لیکن بس ایک شرط ہے، اپنے اس تبلیغ کے کام سے پیچھے ہٹ جائیں. اب جناب ابو طالب نے سرکار کو بلایا،
اب وہ منظر ذرا آپ ذہنوں میں لائیں نا، جب جناب ابو طالب نے بلایا نا تو میرے محبوب نے فرمایا چچا جان آج آپ کی پیشانی پہ تفکر کی لکیریں ہیں، بتائیں نا ذرا آپ اتنا کیوں سوچو بچار میں ہیں؟ تو جناب ابو طالب کہنے لگے ابھی ابھی آئے تھے وہ، اور انہوں نے یہ 3 پیشکش کی ہے، آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ نے میرے کام کے معیار کو ابھی تک سمجھا نہیں ہے، اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے اور یہ پھر مجھ سے تقاضا کیا جائے کہ دین کے ساری باتیں بھول جاؤں، اللہ کی توحید کا اور اپنی رسالت کا پیغام نہ سناؤں، سورج کو بھی ٹھکرا دوں گا، چاند کو بھی ٹھکرا دوں گا، ساری کائنات کی دولتوں کو پاؤں کی ٹھوکر پہ ڈال دوں گا، کچھ نہیں چاہیے، بس زبان سے ایک مختصر سا کلمہ پڑھ لیں، یہ میرے ہیں میں ان کا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتنے عزم کی مسلسل داستان ہے، یہ استقامت کی ایک داستان ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ جیو تو ایسے جیو کہ دنیا احترام کرے، مرو تو ایسے مرو کہ دشمن بھی سلام کرے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے۔ جزاک اللہ۔